السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتا ہوں کہ ناظرین آپ خیریت سے ہوں گے۔ میں ہوں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیشیل یوٹیوب چینل۔ ناظرین، شب برات میں بہت سے لوگ بہت سی رسومات اور اعمال کو انجام دیتے ہیں۔ اگر ان رسومات کو شمار کیا جائے تو ایک لمبی فہرست بن جائے گی۔ انہی رسومات میں سے تقریباً 30 رسومات اور اعمال کے بارے میں کسی نے دارالعلوم دیوبند سے فتویٰ معلوم کیا کہ ان کا کرنا کیسا ہے۔ ایک ایک عمل اور ایک ایک رسم کے بارے میں پڑھ کر سناؤں گا کہ دارالعلوم دیوبند کی طرف سے ان کا کیا جواب دیا گیا۔ بس تھوڑے صبر کے ساتھ ویڈیو کو آخر تک دیکھیے اور شب برات سے پہلے آپ اس ویڈیو کو جس طرح بھی ہو سکے شیئر کر دیجیے، تاکہ لوگوں کو شب برات کے اعمال کے بارے میں صحیح علم ہو جائے اور اسی کے مطابق شب برات جیسی مقدس رات میں عبادتیں کر سکیں اور ان چیزوں سے بچ سکے جن سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہوتے ہیں۔ تو چلیے پھر دارالعلوم دیوبند سے پوچھے جانے والے سوالات پڑھ کر کے میں آپ کو سنا رہا ہوں اور اسکرین پر بھی لگا رہا ہوں۔ شب برات میں ہونے والی بدعتیں۔ سوال نمبر 1، 15 شعبان کی رات کو خصوصی طور پر غسل کرنا۔ نمبر 2، 15 شعبان کی رات کو چراغاں کرنا۔ نمبر 3، 15 شعبان کی مناسبت سے قبروں کی صفائی و ستھرائی کرنا۔ نمبر 4، 15 شعبان کی رات کو حلوہ خوری۔ نمبر 5، 15 شعبان کی رات کو بیوہ خاتون کا اپنے مرے ہوئے خاوند کے لیے بن سنور کر بیٹھنا۔ نمبر 6، گھر کے اندر کسی حصے میں بستر لگانا اس نیت سے کہ مردے کی روح آ کر آرام کرے گی۔ نمبر 7، مرے ہوئے شخص کی خاطر اس کی پسند کے مطابق دسترخوان گھر کے ایک حصے میں چننا اس نیت سے کہ روح آ کر کھائے گی۔ نمبر 8، قبروں پر رات میں جا کر نعرہ تکبیر بلند کرنا۔ نمبر 9، 15 شعبان کی رات کو خصوصی طور پر قبر کی زیارت کو جانا۔ نمبر 10، 15 شعبان کی رات کو الفیہ یعنی ہزاری صلات ادا کرنا۔ نمبر 11، 15 شعبان کی رات کی مناسبت سے قرآن کریم کی تلاوت کرنا۔ نمبر 12، 15 شعبان کی رات کو مسجد میں اکٹھا ہو کر اجتماعی عبادت کرنا۔ نمبر 13، محلے کے امام کو ہر گھر سے اپنے مرے ہوئے کسی عزیز کے نام پر روپیے پیسے اور عمدہ پکوان کے ساتھ الوداع کرنا۔ نمبر 14، 15 شعبان کے دن کو خصوصی روزہ رکھنا۔ نمبر 15، 15 شعبان کی رات کو شب قدر نام دینا جس کا ثبوت کتاب و سنت میں کہیں نہیں۔ نمبر 16، 15 شعبان کی رات کو شب برات نام دینا جسے کتاب و سنت نے نہیں بلکہ اہل بدعت نے دی۔ نمبر 17، 15 شعبان کی رات کو کسی خصوصی دینی مجلس کا اہتمام کرنا۔ نمبر 18، 15 شعبان کے دن کو خصوصی روزہ رکھنا اور پورے ماہ کسی اور دن روزہ نہ رکھنا۔ نمبر 19، 15 شعبان کی مناسبت سے آپس میں ہدیہ اور تحفے کا بدلاؤ۔ نمبر 20، آتش بازی کرنا۔ نمبر 21، بجلی اور قمقمہ کا خوب اہتمام کرنا۔ نمبر 22، پٹاخے پھوڑنا۔ نمبر 23، صدقات اور خیرات کا اہتمام کرنا۔ نمبر 24، 15 شعبان کو دعا کرنا اس نیت سے کہ آج رات کو دعا رد نہیں کی جاتی۔ نمبر 25، سورہ دخان میں موجود لیلۃ مبارکہ سے مراد 15 شعبان کی رات کو لینا۔ نمبر 26، یہ عقیدہ رکھنا کہ سنوی تقدیر 15 شعبان کو متعین ہوتی ہے اور اہم امور کا فیصلہ ہوتا ہے۔ سنوی تقدیر سے مراد ہے کہ پورے سال کے فیصلے اسی رات میں ہوتے ہیں، یعنی اس چیز کا اعتقاد رکھنا۔ نمبر 27، 15 شعبان کی رات کو ابو بکر صدیق اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہما سے بیزاری اور دشمنی کا اظہار۔ نمبر 28، 15 شعبان کی رات کو نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پتلا جلانا یعنی روافض کا عمل۔ نمبر 28، 15 شعبان کی رات کو نعوذ باللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا پتلا جلانا یعنی یہ روافض کا عمل کے بارے میں پوچھا گیا ہے۔ نمبر 29، ماہ شعبان میں بندوں کے اعمال اللہ کو پیش ہوتے ہیں لیکن 15 تاریخ ہی کو اسے تصور کرنا کسی حدیث سے ثابت نہیں ہے۔ نمبر 30، 15 شعبان کی رات کی مناسبت سے علماء کرام کی دعوت کرنا اور کھانے سے فارغ ہو کر اجتماعی شکل میں میزبان کے لیے ہاتھ اٹھا کر دعا کرنا۔ برائے مہربانی ان تمام اعمال کا حوالہ احادیث سے درکار ہے۔ خیرہ تو دارالعلوم دیوبند نے اس کا جواب دیا ہے، وہ بھی آپ دیکھ لیجئے، بڑا مختصر جواب ہے، میں اسکرین پر لگا رہا ہوں، آپ خود بھی پڑھ سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سوال نمبر 1 سے سوال نمبر 30 تک۔ 3 امور تو ثابت اور موجب ثواب و برکات ہیں، یعنی 30 سوالوں میں سے دارالعلوم دیوبند نے کہا ہے کہ 3 امور تو ایسے ہیں کہ جو باعث ثواب بھی ہیں اور باعث برکت بھی ہیں۔ الف، 15ویں شعبان کی رات میں
اپنے اپنے گھروں میں عبادت کا اہتمام کرنا۔ با، کسی وقت قبرستان جا کر زیارت قبور کرنا، اصحاب قبور کے لیے دعائے استغفار ایصال ثواب کر دینا۔ جیم، 15 شعبان کے دن میں روزہ رکھ لینا۔ ان کے علاوہ جو امور استفتاء میں لکھے گئے ہیں وہ بدعات و خرافات کی قبیل سے ہیں، اور بعض میں تو کفر کا سخت اندیشہ ہے، جیسے حضرات شیخین رضی اللہ تعالی عنہما کا پتلا جلانا اور ان سے اظہار بیزاری کرنا۔ یہ اور ان جیسی ملعون حرکات مسلمانوں سے بلکہ ادنا درجے کے اہل اسلام سے مستبعد ہیں۔ اس شب کا نام شب قدر نہیں ہے بلکہ لیلۃ البراء یعنی شب برات ہے۔ سنوی تقدیر کے متعلق اتنا عرض ہے کہ اس کی کچھ اصل احادیث مبارکہ سے ثابت ہے۔ آپ تفصیل کے لیے ملاحظہ کریں حضرت مولانا مفتی محمد شعیب اللہ خان مدث اللہ العالی کی کتاب احکام شعبان۔ اس کتاب کو مطالعہ کرنے کے بعد اگر کچھ خلجان رہے تو اس کو صاف لکھ کر معلوم فرما لیں۔ واللہ تعالی عالم۔ دارالفتاء دارالعلوم دیوبند۔ تو ناظرین، ان سوالات کا جوابات دارالعلوم دیوبند نے بالکل صاف ستھرے انداز میں دے دیا ہے کہ کون سے عمل کرنے چاہیے اور کون سے عمل نہیں کرنے چاہیے۔ اور اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی ہو تو آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور فرما دیں، اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو ہمارے چینل کو آپ اس طرح کی مزید ویڈیوز کو پانے کے لیے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں۔